بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی پرچہ اردو نمبر 3۔ اقبال نے پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے لیے الیکشن لڑا تھا۔ چیف کورٹ لاہور کے جج علامہ اقبال کے خلاف شدید بغض رکھتے تھے اور ان کا نام تھا سر شادی لال۔ سر شادی لال کی وجہ سے اقبال چیف کورٹ کے جج نہ بن سکے تھے۔ اقبال کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا ملک محمد دین نے، اور اس الیکشن کے انتخاب کا نتیجہ سنایا گیا تھا 6 دسمبر سن 1926 کو ضلع کچہری میں۔ اس ریکارڈ کے مطابق رائے دہندگی کا تناسب 68%، یعنی ٹرن آؤٹ آف ووٹ 68% تھا، 68%۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو 5675 ووٹ اور مد مقابل کو 2498 ووٹ ملے تھے۔ اقبال پر کفر کا فتویٰ مسجد وزیر خان کے امام مولوی ابو محمد دیدار علی نے لگایا تھا۔ اقبال کی نماز جنازہ پڑھائی تھی مولانا غلام مرشد نے۔ اقبال نے خطبات پیش کیے تھے انگریزی زبان میں، اور پھر اس کا ترجمہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے ڈاکٹر نذیر نیازی نے کیا تھا۔ اقبال کے خطبات کی کل تعداد 7 ہے۔ اقبال کا ایک شعری مجموعہ ہے ضرب کلیم۔ ان کا پہلا نام سورہ اسرافیل تعبیر کیا گیا تھا، رکھا گیا تھا۔ علامہ اقبال کے مشہور ناظم بڈھے بلوچ کی نصیحت ارمغان حجاز میں ہے۔ اقبال نے درویش بادشاہ کا لقب دیا نادر شاہ درانی کو۔ اقبال کے خطوط کا سب سے پہلا مجموعہ اقبال نامہ ہے۔ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال کی آپ بیتی کا نام اپنا گریباں چاک ہے۔ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بانگ درا کا دیباچہ سر عبد القادر نے لکھا تھا۔ اقبال نے فلسطین میں نظم لکھی تھی ذوق و شوق۔ اقبال کے ہر مجموعہ کلام میں ان کا ذکر ہوا ہے مولانا روم کا۔ اقبال کے فلسفہ کے استاد تھے تھامس آرنولڈ۔ زندگی کی ناہمواریوں کا ہمدردانہ شعور کا فنکارانہ اظہار کہلایا جاتا ہے۔ مزاح نگاری قبل از بام طنز بعد از طعام مزاح۔ پہلا طنزہ رسالہ اودھ پنچ ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ اور محمل۔ میں سے پر تک نے کو حروف جار ہیں، نیز پھر بھی وہ اور یہ حروف عطف ہیں۔ اگر اگرچہ جوں جوں تا وقت یہ کہ حروف شرط ہیں۔ بطیب خاطر کا مطلب ہوتا ہے نہایت خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ باب نبرد کا لغوی مطلب ہے لڑنے کے لائق یا لڑائی کا دروازہ۔ بیضہ مور کہا جاتا ہے۔ مور کا انڈا یا چیونٹی کے انڈے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تعلیم کے ٹرائی اینگولر پروسیس میں شامل ہیں ٹیچر اسٹوڈنٹ کنٹینٹ۔ تعلیم کا جو اصل مقصد ہے، حقیقی مقصد ہے ڈیزائربل چینج ان بیہیویئر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مواد کو آسان کر کے پیش کرنے کا عمل، میگزم آف ٹیچنگ کہلایا جاتا ہے۔ اگر سروس بک پر نام اور تاریخ پیدائش درج ہو جائے تو کیا وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی نہیں۔ SOLO سولو کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ اسٹرکچر آف دا آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم کا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ جسمانی، سماجی اور ذہنی تبدیلیوں کا مطالعہ جیرونٹولوجی کہلایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے توجہ ڈیکریز ہوتی ہے۔ مثالیت پسند یا آئیڈیالسٹ فوکس کرتے ہیں مائنڈ کو۔ لرننگ بائی ڈوئنگ کا نظریہ پروگریسویزم کا ایک نظریہ ہے۔ فلسفہ کی وہ شاخ جو علم پر بحث کرتی ہے اپیسٹیمالوجی کہلاتی ہے۔ ٹیچنگ میتھڈز کا تعلق پیڈاگوجی سے ہے۔ پیڈاگوگ غلام کو کہا جاتا ہے۔ آبجیکٹیوز، کنٹینٹ، میتھڈالوجی یہ اور ایویلویشن یہ نصاب کے 4 اجزاء ہیں۔ وہ خاکہ جس پر نصاب تیار کیا جاتا ہے اس کو ماڈل کہتے ہیں۔ نصاب کے عناصر کو ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ مقاصد یعنی آبجیکٹیو سے انالیسس تجزیہ تک کے عمل کو کریکولم ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ نصاب کے عناصر کو منطقی طریقے سے تعمیر کرنا لاجیکل سیکوینس کہلاتا ہے۔ کلاس میں بچوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کاکلود کا مطلب ہوتا ہے ہرس، لالچ۔ اردو میں سونٹ کا مترادف ہے صبا۔ سکہ زد بر گندمو موٹھو مٹر پادشاہ تسمکش فروخ سیار، یہ جعفر زٹلی کا شعر ہے۔ داج بالا شعر پڑھنے کی پداش میں مغل بادشاہ فروخ سیار نے جعفر زٹلی کی گردن اڑا دی تھی۔ کسی غیر زبان کے لفظ کو اردو میں اپنا لینا، جیسے بسکٹ، ساشے، اس کو تارید کہتے ہیں۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے قصیدہ سنانے پر جان محمد قدسی نامی شاعر کا منہ 7 مرتبہ موتیوں سے بھر دیا تھا۔
اردو ادب میں قدیار کو سارو، صنوبر، شمشاد، فتنہ محشر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کمری، کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے، یہ غالب کا شعر ہے۔ نشان جگر سوختہ یہ ڈاکٹر سلیم اختر کی خود نوشت بھی ہے۔ بلبل قفس رنگ یہ ملک ایران کی بلبل کو کہا جاتا ہے۔ جب تک کا نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا، مرزا غالب کا شعر ہے۔ اس شعر میں غالب نے اپنے محبوب کے قد کو محشر کی فتنے کے طوالت سے تشبیہ دی ہے۔ جو البقر گائے کی بھوک مراد حریص لوگ ہوتے ہیں۔ قافیہ کا مطلب ہوتا ہے پے در پے آنے والا، مسلسل آنے والا، بار بار آنے والا۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، نہایت جلدی میں ہونا۔ اردو نثر میں سلاست نگاری کو فورٹ ولیم کالج نے فروغ دیا ہے۔ یاد اللہ ہونا، واقفیت ہونا، تو اس کے بابری کے مطابق اردو کا قدیم ترین نام ہے ہندی۔ دیوان اور نشاط خواب یہ ناصر کاظمی کے شعری مجموعے ہیں۔ امیر خسرو کو اقبال نے ضمیر کن فقاں کہا ہے۔ وہ اسم جو کسی خاص قاعدے کے مطابق بنا ہو، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، گانا سے گانے والا، یہ اسم فاعل قیاسی کی مثال ہے۔ وہ اسم جو کسی خاص قاعدے کے مطابق نہ بنا ہو، جیسے دھوبی، کلی، خدمتگار، جادوگر، اسم فاعل سماعی کہلاتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق امیر خسرو کی کل تعداد، امیر خسرو کے تصانیف، امیر خسرو کی کتابوں کی کل تعداد 99 ہے۔ ارسطو سے ایلیاڈ تک جمیل جالبی کی تنقیدی کتاب ہے۔ راہ رواں کی مصنفہ بانو قدسیہ ہیں۔ فرینچ ناولسٹ بلزاک کے ناول کا ترجمہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کے نام سے رؤف کلاسرا نے کیا ہے۔ ماہنامہ اوراق کا اجرا وزیر اعلیٰ نے کیا تھا اور یہ مولانا صلاح الدین احمد کی یاد میں کیا گیا تھا۔ کمپیوٹر کو اردو میں شمارندہ کہا جاتا ہے۔ مبالغہ کی 3 قسمیں ہیں: تبلیغ، غلو، اغراق۔ غرۃ الکمال یہ امیر خسرو کا فارسی میں دیوان ہے۔ جوش ملیح آبادی کا نزدیک اردو کا سب سے بڑا شاعر نذیر اکبر آبادی ہے۔ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا، میر کا مصرع ہے۔ مستند ہے جو کچھ ارشاد کیا کرتے ہیں، میر کلو عرش یہ ان کے صاحبزادے تھے، ان کا مصرع ہے۔ پراگندہ تباہ کا مطلب ہوتا ہے پریشان حال۔ پیدا کہاں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے محبت نہیں رہی، صحبت نہیں رہی۔ دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ ادبی زاویے ڈاکٹر گوہر نوشائی کی کتاب ہے۔ مرزا دبیر کے مقابلے میں میر انیس بڑا شاعر ہے۔ شبلی نعمانی کا یہ قول ہے۔ مولوی عبدالحق کو بابا اردو کا لقب محمد یوسف نامی ایک اسٹوڈنٹس نے دیا تھا۔ حسب حال، خبرناک، خبردار، خبرزار جیسے پروگرام یہ آفتاب اقبال کے ہیں۔ اصلاح سخن کے اجزاء، شعر، تبدیلی، توجیہی ہے۔ قرۃ العین حیدر، صالح عابد حسین، سجاد ظہیر، رضیہ سجاد ظہیر کا مدفن یہ جامعہ ملیہ اسلامی قبرستان میں سپرد خاک ہے۔ فراق گورکھپوری کے مجموعہ شعلہ احساس کے مرتبہ یوسف ظفر ہیں، وغیرہ وغیرہ کے عنوان سے ریڈیو پاکستان کراچی سے ہر 15 دن کے بعد تقریر کرتے تھے۔ مجید لاہوری، اردو میں خواتین کا ادب یہ ڈاکٹر عتیق اللہ کی کتاب ہے۔ ادبی تنقید اور اسلوبیات کے مصنف یہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ہیں۔ سی حرفی یہ پنجابی شاعری کی ایک صنف ہے۔ بریلی، علی گڑھ اور متھرا کی زبان تھی برج بھاشا۔ اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے۔ یہ جملہ آب حیات کے آغاز میں لکھا ہوا ہے، اور آب حیات جو تاریخ اور تذکرہ ہے یہ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کے مطابق اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے۔